تو اس لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، تو ہمیں ان تمام برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، انہی کے ذریعے کامیابی ملتی ہے. یہ مت دیکھو ہمارے ساتھ سمجھے زیادہ لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، بالکل غلط ہے. میرے مرشد پاک قطب عالم مفتی اعظم ہند اکیلے تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا. اب پوری انڈیا کے مفتی ایک طرف تھے، کون غالب رہا؟ ارے مفتی اعظم رہے ہیں، تاج الشریعہ اکیلے رہے. تمام مفتیوں نے کہہ دیا سمجھے، دو چار آپ کے ساتھ رہے اور سب نے کہہ دیا میک پہ نماز جائز ہے، اب فوٹو کھنچانا جائز ہے. تاج الشریعہ نے کیا حرام ہے. اب وہ 90 نہیں 95 نہیں 98% علماء تھے جنہوں نے جائز بتایا، مگر کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ تاج الشریعہ کے سامنے آ کے کہہ دیتا. ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے، سینکڑوں مفتی ہوتے تھے، جب تاج الشریعہ پہنچ جاتے تھے ان کی حرام کاری سب بند ہو جاتی تھی. آپ دیکھو میک پہ نماز پڑھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں. کائے کا مرید ہے؟ اپنی شان دکھانے کے لیے تاج الشریعہ کا مرید ہے، اور حرام کرنے کے لیے دوسرے کے فتوے میں عمل کرتا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے میک پہ نماز ہو جائے. پھر کائے کے لیے تاج الشریعہ کا مرید ہے؟ تاج الشریعہ کا یہ کہتا ہے نمازی نہیں ہوئی رہی ہے، تو بے نمازی ان کے نزدیک. جب بے نمازی ہے، حرام ہوگا نماز چھوڑنا، تب کتنا بڑا گناہ ہے. تو جو حق پر ہوتا صحیح ہوتا ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے. تو مفتی اعظم ہند ہندوستان ہی پر نہیں پوری دنیا پہ بھاری تھے. تاج الشریعہ ہندوستان پہ نہیں پوری دنیا پہ بھاری تھے. اعلیٰ حضرت ہندوستان پہ نہیں پوری دنیا پہ بھاری تھے. جو حق پہ ہوتا ہے وہ سب پر بھاری رہتا ہے، اور اسی تو ثبات اعظم کہا جاتا ہے. جیت ایسا نہیں کہ جیت زیادہ لوگوں کو جیت ہو. میں نے بتایا پچھلے جمعے کا، لڑائی ہوئی، کتنے لوگ تھے سپاہی؟ کتنا 3 لاکھ تھے ہیں؟ ادھر 3 لاکھ تھے اور ادھر کتنے تھے؟ ہاں، جب انہوں نے نافرمانی کری تو کتنے بچے ادھر تھے؟ 3,03,313 ہیں. جب انہوں نے بات نہیں مانی، پانی پی لیا، جو قرآن شریف میں آیا پانی نہیں پینا کسی کو اس نہر کا، اب پی لیا. جیسے آج کہا جا سمجھے غیبت نہیں کرنا، آدمی کرنے لگا. کہا جا چوری نہیں کرنا، کرنے لگا. ایسے ہی ان کا امتحان لیا تھا. حضرت شمول علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کوئی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، اگر کسی کو زیادہ ہی پیاس لگی ہے تو 1 چلو بھر کے پی لے بس. وہ اللہ نے امتحان لینے کے لیے اس دن اور تیز سمجھے گرمی کر دی، اتنی کر دی کہ بےتاب ہو گئے زبانیں باہر. اب ان لوگوں نے پیالے بھر کے منہ ایسے لگا خوب پانی پیا. جتنا پانی پی رہے ہیں اتنی پیاس بڑھتی. جنہوں نے 1 چلو لیا بس پیاس بجھ گئی. 1 چلو جانور کو پلایا، اپنے گھوڑے کو اونٹ کو، پیاس بجھ گئی. پھر نہیں، اور انہوں نے اتنا پانی پیا کہ پیاس ہی نہ جا رہی. گھنٹوں پانی پیتے رہے، پیتے پیتے اونٹ کالے پڑ گئے، پیٹ ایسے پھول گئے، پیاس ہی نہ، اور پھر وہیں گر گئے. بری حالت ہو گئی، بتایا تو میں نے. اب وہ سب پھر کیا کہنے لگے، ہم جنگ نہ کر پائیں گے کہ ادھر کی فوج بہت ہے، ادھر کی فوج بہت ہے. تو کتنے وہاں رہ گئے جنہوں نے پانی پیا تھا؟ 3,03,000. اب کتنے بچے ہیں؟ 313 جو بدر کے میدان میں تھے، اسی گنتی سمجھے 313. اب یہ گئے تو وہاں کتنے تھے؟ 3 لاکھ تھے. اس میں کم تھا جالوت. اور کتنا بڑا تھا وہ؟ جب وہ کھڑا ہوتا تو 1 میل تک تو اس کا سایہ جاتا تھا. اب کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس کے مقابلے میں یہ ذرا سے آدمی پہنچے، ٹھیک ہے. اور جب لڑنے کے لیے داؤد علیہ السلام گئے، ابھی یہ چھوٹے تھے، انہیں بھیجا. جب ان نے مانگا آؤ میرے مقابلے پر، تو کوئی نہیں بڑھا. شمول علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے کہ جنگ کو داؤد فتح کریں گے علیہ السلام. تب ان سے کہا تو ٹھیک ہے.
جو ادھر کا بادشاہ تھا انہیں نہ خوب اسلحہ دیا، تلواریں دیں، یہ دیں، خوب سجایا، تلوار ادھر لگائی ادھر لگائی، تیر اور تمام خود پہنایا، تمام گھوڑے بیٹھا لا، آپ چلے پھر آئے، بولے سب سامان لے لو، بولے کیوں؟ تو لوگ کہنے لگا ڈر گئے، بولے ڈرے نہیں، ہمیں اس سے جنگ نہیں کرنا، بولے اب جب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو تلوار کی کیا ضرورت ہے، تیر کی کیا ضرورت ہے، برچھی کی کیا ضرورت ہے، وہ چاہے گا تو ایسی ہی مدد کر دے گا۔ اللہ نے مدد کری، ابابیل کے ذریعے پورے لشکر کو تباہ کر دیا، اللہ نے مدد کری، قوم لوط پہ دیکھو پتھر برسا دیا عثمان سے، اللہ نے مدد کری، قوم ہود پہ ہوا بھیج دی، سب ختم ہو گئی۔ اب اللہ ہماری یہاں مدد کرے گا تو ہمیں اس کی نہیں ضرورت ہے۔ سب انڈے بولے اے بادشاہ سب لے لے، چل دیے، رومال تھا، جھولی بنایا، 3 پتھر اٹھائے، سنگ موسیٰ، سنگ ہارون، اور ایک بتاتے سنگ یعقوب تھا، بہرحال اور وہ 3 پتھر آپ نے اپنی اس میں رکھے گوپن کے اندر اور یہ پھینکے، اور اس کے متھے میں یہاں سے لگے ادھر نکل گیا، بھیجا اس کا نکل گیا، تو اس کا سر پھٹا پورا، تھوپڑا پھٹ گیا، بھیجا پھٹ گیا، اور 300 لوگوں کے اور لگا۔ جب بادشاہ مر گیا، نیچے گر گیا، اس کی ٹانگ پکڑی، کتے کی طرح کھچڑ کے لائے گئے، اپنے بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ تو دیکھا جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو تلوار وغیرہ نہیں، ایسی کام ہو جاتا ہے۔ ہاں آج اسرائیل کے ساتھ بہت لوگ آئے اور بھی خفیہ طور پہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ فلسطین اپنا نہتے اتر گیا، اللہ نے اس کی غیر سے مدد کری تو آج وہ اسرائیل پہ بھاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا کہ اسرائیل دنیا سے سمجھے نیست و نابود ہو جائے گا۔ فلسطین ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کتنے صحابہ سے یہ ہے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے فرمائیے۔ آپ نے کیا فرمائے؟ بولے مجھے سکون کہاں ہے، جب مجھ پہ کوئی پریشانی آئے تو میں کہاں جاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا تم مدینہ سے فلسطین چلے جانا۔ مدینہ پوری دنیا کی جان ہے، آرام کی جان ہے نہیں، راحت کی جان ہے، سکون کی جان ہے، رحمت کی جان ہے کہ رحمت عالم وہاں ہیں، رحمت عالم وہاں ہیں۔ اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فلسطین چلے جانا، وہاں تمہارے بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے، وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا اور تمہاری اولاد ہمیشہ رہے گی اور بیت المقدس کی خدمت کرتی رہے گی، تم آباد رہو گے، پریشانی آئے گی مگر کامیاب تم رہو گے۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، یہ مت دیکھو وہ کم ہیں یا ہم کم ہیں، یہ دیکھو ہمارے اندر کمی کیا ہے، کمی کو دور کرو۔ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، جھوٹ بولتے اسے چھوڑ دو، قرآن سے نہیں پڑھتے اسے پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ یاد رکھو ہمیشہ نیک آدمی ہی کامیاب ہوتا ہے، یا سمجھے نیک سے ملنے جب کامیاب ہوتا ہے۔ ہلاکو خاں کو دنیا جانتی ہے، جانتے ہو ہلاکو خاں کو؟ جانتے ہو کتنا بڑا وہ تھا، دنیا میں مشہور ہے نا ہلاکو خاں کا اور چنگیز خاں، انہوں نے کتنے قتل کیے تھے، کوئی شمار ہے؟ بے شمار انہوں نے قتل کیے تھے اور کر رہے تھے، قتل عام کر رہی تھی ان کی فوج، ہر طرف یہ انہی کی فوج کا غلبہ تھا۔ کرتے کرتے سمجھے عراق کے علاقے میں یہ پہنچے، وہاں بھی قربان جائیے میرے آقا غوث اعظم کی شان پہ، آپ کے سلسلے کے ایک وہاں پیر صاحب تھے، وہ ہلاکو خاں کے پوتے سے ملے جو مسلمانوں کے نام سے چلتا تھا، اور انہیں سمجھے یہ کہتا نہ پیر دیا جائے۔ جب یہ گئے تو وہ جنگل سے آ رہا تھا، آپ اس کے مکان پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگا اے فقیر تیری داڑھی تو سمجھے میرے کتے کی داڑھی سے بھی زیادہ بیسی ہے، اس کی بھی بال تھے، اس کی پونچھ سے بھی زیادہ بیسی ہے۔
تو آپ نے کیا صحیح کہہ رہے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، جب تو میری داڑھی تیرے کتے کی پونچھ سے اچھی ہے، اور کامیاب نہیں ہوا تو تیرے کتے کی پونچھ اچھی ہے۔ دیکھا، آواز کسی سے کہہ دو تیری داڑھی کتے سے بری، بولو کتنا جنگ کرے گا۔ اور ایک اللہ کا ولی جو اپنے وقت کا قطب ہے، غوث ہے، اس سے وہ کہہ رہا، کون؟ ہلاکو خان کا پوتا کہہ رہا ہے، جو دنیا کے اندر ظالم و خونخوار کے نام سے مشہور ہے، جتنے بے شمار لوگوں کا خون بہایا اور بہا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے کہا تو نے صحیح کیا کہ میرے کتے کی پونچھ، میرے کتے کی دم تیری داڑھی سے اچھی ہے، صحیح کہا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سمجھے میں کامیاب ہو گیا، جب تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، اگر کامیاب نہ ہوا تو تیرے کتے کی دم، تیرے کتے کی پونچھ اچھی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سرکار غوث اعظم کے پیارے بیٹے لاڈلے نے کہا، اس ہلاکو خان کے پوتے پر اثر پڑا، اس نے آپ کو اپنے ہاں بلایا، آپ اس کے یہاں گئے، اسے دین کی تبلیغ کرنے لے گئے، کرتے کرتے سے آپ جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے، کچھ دنوں میں اس پر ایسا اثر ہوا، ان نے اندرونی طور پہ کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھا، وہ جو دنیا سے مسلمانوں کو مٹا رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مگر ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کے جتنے بھی جرنیل تھے، کرنیل تھے، سب مسلمانوں کے پکے دشمن تھے، اور یہ چاہتے تھے سپاہی ہستی سے مسلمان کو مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، مدرسے ختم کر دیے جائیں، خانقاہیں ختم کر دی جائیں، مسجدیں ختم کر دی جائیں، قبرستان ختم کر دیے جائیں، بالکل مٹا دیا جائے، اس کا یہ پروگرام تھا۔ جب یہ غوث اعظم کے یہ لاڈلے وہاں پہنچے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اب اس میں کیا کروں کہ ساری میری فوج جو ہے سمجھے مسلمانوں کے دشمن، میں خود دشمن تھا، اور جتنے جرنیل ہیں وہ سب دشمن ہیں، جتنے کرنیل ہیں سب دشمن ہیں، جتنے کمانڈر ہیں سب دشمن ہیں، اب کیا کروں؟ تو اس نے ہلکے ہلکے اپنے جرنیلوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کچھ اسلام کی تعریف کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا رے میاں یہ تو سمجھے چل بسی، یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام کے بارے میں ہیں؟ اب اسی موقع پر سیدی سرکار غوث اعظم کے وہ لاڈلے بیٹے وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو جرنیل سے کہا دیکھو یہ ہیں، بولے اچھا۔ تو ایک جرنیل کہنے لگا ہمارے آپ فلاں فلاں سپاہی سے مقابلہ کریں، کشتی لڑیں، اگر آپ کشتی میں جیت گئے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اب یہ فقیر آدمی، اللہ والی تو بظاہر بالکل سمجھے جسم کمزور ہوتا، کھاتے کم ہیں، کئی دن ہو جاتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہے نہیں؟ میرے آقا غوث اعظم دیکھو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو سمجھے وہ گھرانہ اللہ اکبر 15 دن، کبھی کبھی ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ واس کسی ایک دن نہ جلے تو پورے اس میں طوفان مچائے دے گا، ہمارے یہاں کچھ ہے ہی نہ ہے۔ اور سرکار بتاؤ پوری دنیا کے مالک و مختار ہیں، ایک مہینہ سمجھے چولہا نہیں جلتا تھا، کتنا آپ سمجھے بھوکا رہا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ جس کے لیے سب کچھ ہے۔ سرکار غوث اعظم کیا دیکھو یہ عالم تھا، وہ فقیر بیچارہ بہت کمزور تھا، بالکل سوکھ رہا تھا۔ اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے، کون سا تمہارا وہ ہے؟ ایک بہت تگڑا لمبا چوڑا چبان، بولے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میرا اس سے مقابلہ ہوگا۔ کیا کب ہوگا؟ کہ فلاں دن ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہہ کے وعدہ کر کے چلے گئے، بولے ہم آئیں گے اسی دن۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے یہ فقیر آئے گا نہیں، اتنا بڑا سمجھے مشہور پہلوان، اتنا طاقتور ہیں، جس کی نظر میں 1000-2000 سپاہی کچھ نہیں ہوتا، اکیلا ان سے لڑتا، اور یہ سمجھے ایک کمزور فقیر مقابلہ کر لے گا ہیں؟ تو ہلاکو خان کے وہ پوتے کہنے لگے بھئی یہ غلط ہے۔ بولے کیا غلط ہے؟ بولے یہ کتنا کمزور ہے اور تم اتنے بڑے سپاہی سے سمجھے ان کا مقابلہ کروا رہے، جو تو فقیر آدمی، ویسے یہ لوگ کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، ان کا جسم بہت کمزور ہوتا ہے، ان سے تو دین کی باتیں لو، دین میں سمجھے ان سے معلومات کرو، بحث کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے، ہیں ہمیں تو یہی کرنا ہے، اگر اس میں وہ فقیر کامیاب ہو گیا جب تو ہم کلمہ پڑھیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ اس فقیر کا ہم قتل کر دیں گے وہیں میدان میں فوجنی۔ اب وہ بہت سمجھا رہا نہیں، یہاں تک کہ انہیں اتنی پریشانی ہوئی، بیچارے بیمار ہونے لگے۔ دیکھا یہ وہی ہلاکو خان کے پوتے ہیں جو کل تک مسلمانوں کے دشمن تھے، آج مسلمان کے لیے بیمار ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں محبت۔ آج بتاؤ کتنے ہو جس کے اندر ایسی محبت ہو تو فلسطین کے لیے بیمار ہے
ہے کوئی ایسا جن نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑا ہو؟ ہٹاؤ ہٹ، بس ٹھائیں ٹھائیں فس، جان دے دیں گے بیت المقدس پہ، اب کھانا نہیں دیں گے۔ ارے کم سے کم یہ کہتے ہیں مولا اسے کامیابی دے، ورنہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہو ہیں؟ اللہ اکبر، سمجھے؟ بہرحال وہ دن آیا، میدان میں وہ فقیر بھی آیا، اور وہ سمجھے فوجی پہنچا، اور تمام پہنچے وہاں، جنرل کرنیل کمانڈر وغیرہ سب پہنچے، بہت بڑی ایک بھیڑ پہنچی دیکھنے کے لیے۔ وہ فوجی جب میدان میں آیا، ادھر یہ فقیر پہنچا، اس کے سامنے بہت کمزور تھا۔ آپ نے کہا ہاں بھائی اپنا حملہ کرو، اس نے حملہ آپ پہ کیا، چل ٹھیک ہے، آپ نے اسے روکا، اور جب اس کے آپ نے ایسے مکہ جو مارا ہے تو اس کا یہ کھوپڑا ایک ہی مکے میں دور گرا جائے گا، ایک ہی مکے میں دور گرا۔ جیسے ابھی سنا کہ سمجھے وہ پتھر پھینکے تو پتھر سے سمجھے اس کا بھیجا نکل گیا، کھوپڑا علیحدہ ہو گیا، اور 300 کا لگا 300 وہ مر گئے۔ جو پیارے نبی کا ہوتا ہے اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، اس کے مکے میں وہ طاقت ہوتی جو طاقت سمجھے میزائل کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک ہی اس میں وہ علیحدہ گرا اور وہ ختم ہو گیا۔ سارے جنرل کرنیلوں نے دیکھا، کمانڈروں نے تو حیرت میں پڑ گئے کہ انہوں نے ایک دم کلمہ پڑھ لیا۔ کل تک جو سمجھے اسلام کے دشمن تھے، اس سرکار غوث اعظم کے پوتے کے سبب سے وہ ایمان کے سمجھے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن گئے، اسلام کو بچانے والے بن گئے، مسلمان بھی ہوئے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام تو پھیلا ہوا ہے، جو میرے آقا غوث اعظم کی دین ہے۔ آج لوگ کہتے وہابی دیوبندی اسلام پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلانا اسلام کا دشمن ہے، یہ سب میرے آقا غوث اعظم کی دین ہے، پوری دنیا میں سلام پہنچ رہا۔ اور ایک آج صلیح کلیوں کی جماعت بن گئی، ہری پگڑی والوں کی، ہری پگڑ والے ہیں، مولوی الیاس قادری کے ہیں، تو ان سے بھی ہوشیار رہنا۔ یہ بھی سمجھے بہت بڑے صلیح کلی ہیں، جو وہابی دیوبندی سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی حرام خور ہیں، حرام کار ہیں۔ صحیح لوگوں کے ساتھ رہو، قرآن نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دیکھا وہ جب غوث اعظم کے ایک پوتے، ایک ان کے مرید، ایک جانشین جو اس وقت سچوں کے سردار تھے، ہلاکوہ کا پوتا ان کے ساتھ آیا تو وہ جنتی ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ اب جو اس کے ساتھ اور لوگ تھے ان میں سے بھی لاکھوں انسان جو تھے مسلمان ہو کے جنتی بن گئے۔ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو یہ مت دیکھو ہم کم ہیں، یہ دیکھو ایمان کیسا، ایمان تو نہیں کم ہے۔ اگر ایمان سمجھے کم ہے تو پریشان رہو گے، اور ایمان مضبوط ہے، طاقتور ہے تو غالب رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین غالب رہے گا، اسرائیل تباہ و برباد ہوگا، یہ ختم ہوگا۔ کہ فلسطین کے اندر بہت سے انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، وہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایک ہی وادی کے اندر کم سے کم 70,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو کامیاب رہے گا۔ یہ بات دوسری ہے، وقتی طور پہ پریشانی کسی کو آئے وہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں، جیسے غوث اعظم کے صدقے میں پوری دنیا میں ہلاکو خاں کا ظلم ختم ہوا، آج اللہ تعالیٰ پھر غوث اعظم کے صدقے میں اسرائیل کا ظلم ختم کر دے، اب پوری دنیا میں امن سکون پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ابا حضور کی فاتحہ مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت میں عشاء کے بعد ہوگی، سرکار غوث اعظم کے توسل سے انشاءاللہ تعالیٰ امید کبھی ہے کہ غوث اعظم کرم فرمائیں گے اور کامیابی عطا ہوگی۔ کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ غوث اعظم کے صدقے میں باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔